کچھ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تصنیف اپنے مصنف کا عکس ہوتی ہے۔ کسی مصنف کی کتاب پڑھنے کے بعد اس کی شخصیت کے تمام خد و خال سامنے آ جاتے ہیں۔ ذکر خیر المعروف بہ صحیفہ محبوب حضرت خواجہ محبوب عالم سیدوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف میں سے وہ گراں بہا تصنیف ہے جس سے ایک دنیا فیض اٹھا رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی۔ ویسے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام تصانیف قبولیت عام اور بقائے دوام کی حد کو پہنچ چکی ہیں، مگر ذکر خیر کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کے باعث قاری کو شوق پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے ذاتی حالات، علمی اور روحانی مقام کو زیادہ نمایاں طور پر دیکھا جائے۔ گو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ذکر محبوب کے نام سے تباہ ہو چکی ہے، مگر ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ذکر خیر کے ساتھ بھی حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف دیا جائے تاکہ قاری کے ذہن میں آپ کا ذاتی، علمی اور روحانی مقام مد نظر رہے، تاکہ خوش عقیدہ اور باذوق لوگ اس کتاب کے مطالعے سے کما حقہ حظ اٹھا سکیں۔ قطب الارشاد غوث سمدانی شمس عرفانی سیدی مرشدی حضرت خواجہ محبوب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وطن سیدہ شریف جو ضلع منڈی بہاؤالدین کی تحصیل پھالیا میں واقع ہے۔ آپ کے آباء و اجداد اصل میں یہاں کے باشندے نہیں تھے، بلکہ خاندان کے بزرگوں کی روایت کے مطابق ان کا اصلی وطن بغداد شریف ہے۔ بغداد کو جب تاتاری تاخت و تاراج کر رہے تھے، اسی داروگیر میں یہ خاندان بھی ترک وطن کر کے مختلف مقامات پر قیام پذیر ہو کر زندگی کے ایام گزارتے ہوئے دہلی میں مقیم ہوئے، اور شاہ عالم ثانی کے دور میں پرگنہ پانڈ او وال تحصیل او ضلع منڈی بہاؤالدین کے قاضی مقرر ہوئے۔ حکومت نے مولانا لطیف اللہ صاحب کو اس خدمت کے عوض 80 بیگھہ زمین دی۔ اس خاندان کے 3 بزرگ یہاں اقامت گزین ہوئے۔ ان تینوں بزرگوں کے اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت لطیف اللہ، حضرت عبدالباری، حضرت درویش محمد۔ یہ ہر سا بزرگ اپنے زمانے میں علم اور تقوی و طہارت میں نہایت ممتاز اور قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ اب بھی ان 3 بزرگوں کے مزارات اکٹھے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان کا احترام کرتے ہیں۔ اسی خاندان کے بزرگ خواجہ فیض عالم قدس سرہ نے اس گاؤں سے ترک سکونت فرمائی اور بصورت امامت موضع سیدہ کو اپنا وطن بنایا۔ آپ ہی کے خوش نصیب صاحبزادے ہیں جن کا اسم گرامی حضرت رکن عالم قدس سرہ ہے، جس کو اس وحید العصر فرید الدہر ہستی کے والد محترم ہونے کا فخر حاصل ہوا، اور پھر اس یگانہ روزگار ہستی کے طفیل یہ گاؤں سیدہ شریف کے معزز نام سے مشہور ہوا اور یہاں سے فیوز و برکات کے چشمے جاری ہوئے۔ وطن کے بارے میں حضور قبلہ قدس سرہ بارہا اپنی مجالس میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا اصلی وطن بغداد شریف ہے۔ نسب اس معاملے میں حضور قبلہ اعلیٰ حضرت سیدوی قدس سرہ کا ارشاد ہی حجت ہے۔ آپ نے اپنی جملہ تصانیف میں اپنے آپ کو ہاشمی تحریر فرمایا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت عباس علم بردار کے واسطے سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تک غالباً 35ویں یا 36ویں پشت میں جا ملتا ہے۔
آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خاندان کی بقیہ نسل تاحال بغداد شریف میں موجود ہے۔ ہم ان سے ملے اور ایک عرصہ ان میں قیام کیا اور ایک دوسرے کو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے شجرہ نسب لکھ کر دیا جس پر اس خاندان کے مورث اعلیٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ نسب کے بارے میں زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ والے کا تذکرہ ہے، اور نعمت فقر حسب نسب کا ثمرہ نہیں بلکہ اعمال صالح کا ثمرہ ہے۔ تاہم حسن عمل کے ساتھ عمدہ نسب بھی ہو تو اچھا ہے۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کاندری راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست۔ جامی عشق کا بندہ بن، نسب کا نمرود ترک کر، کہ اس راہ میں فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تعلیم و تربیت 6 سال کی عمر میں باقاعدہ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم کے زیر سایہ شروع ہوئی۔ ابتدائی نظم کی کتابیں اپنے قبلہ والد بزرگوار سے پڑھیں، پابندی اور باقاعدگی نہ تھی۔ اسی عرصے میں آپ کے جد امجد حضرت فیض عالم غفر اللہ کا وصال ہو گیا، جو آپ پر بے حد شفقت فرماتے تھے۔ 10 برس کی عمر میں علم کی پیاس بھڑک اٹھی اور تحصیل علم کا شوق غالب ہوا، اور آپ قصبہ بھابڑا تشریف لے گئے جو ضلع شاہپور میں تھا مگر آج کل ضلع سرگودھا میں ہے۔ اس وقت حضرت مولانا سلطان محمود صاحب نقشبندی للہی کا درس مشہور تھا۔ آپ نے اپنے قبلہ معظم سے اجازت طلب فرمائی۔ آپ نے بکمال شفقت پدرانہ سر مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، بیٹا اب پردیس جاتے ہو تو کچھ بن کر واپس آنا۔ چنانچہ آپ روانہ ہوئے اور درس میں داخل ہو گئے۔ مولانا سے کافیہ تک صرف و نحو پڑھی، بعد ازاں موضع منڈ ضلع سرگودھا میں اوپر کی کتابیں شرح جامی تک تکمیل فرمائیں۔ پھر لاہور شہر کی طرف رخ کیا اور مسجد نیلا گنبد کے مدرسہ میں تقریباً 1 سال قیام فرمایا۔ اس کے بعد لدھیانہ میں مولانا عبد القادر صاحب کے پاس کچھ عرصہ ٹھہرے۔ آخر ہندوستان کی مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے اور وہاں داخل ہو گئے۔ اس وقت دارالعلوم کے صدر مدرس حضرت مولانا محمود الحسن صاحب تھے، جو علم حدیث میں شہرائے آفاق اور امام فن تھے۔ وہاں رہ کر تمام معقول و منقول حاصل کر کے سند حاصل کی۔ اس کے بعد آپ گنگوہ تشریف لے گئے، جہاں حضرت مولانا رشید احمد صاحب کا درس حدیث عروج پر تھا، اس میں شامل ہو گئے۔ وہاں سے خصوصی سند حدیث حاصل کی۔ علم فلسفہ اور حیت میں اس وقت ریاست رامپور کو شہرت حاصل تھی، اگرچہ یہ علوم بھی آپ حاصل کر چکے تھے، مگر ان فنون میں خصوصی کمال حاصل کرنے کے لیے رامپور تشریف لے گئے اور ان کی وہاں تکمیل کی اور امتیازی طور پر کامیاب ہوئے۔ اب آپ کی عمر 25 برس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب تک والدین کو اطلاع بھی نہ دی تھی کہ کہاں ہیں۔ تکمیل علوم کے بعد حب وطن غالب ہوئی اور زیارت والدین کا شوق غالب ہوا۔ اپنے آبائی گاؤں تشریف لائے۔ اتنی مدت کی جدائی کی وجہ سے آپ کی شناخت مشکل ہو گئی۔ آپ کے چھوٹے بھائی نور عالم صاحب نے آپ کو نہایت عمدہ لباس میں دیکھ کر سرکاری اہلکار خیال کیا،
جب آپ نے گھر میں قدم رکھا تو آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو سرکاری اہلکار خیال کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمہیں نمبردار سے ملنا ہے تو اس طرف جاؤ۔ یہ طویل جدائی کا کرشمہ تھا۔ آپ نے بکمال ادب عرض کیا، اماں میں تو آپ کا جگر گوشہ ہوں۔ مائی صاحب نے فرمایا، اچھا تم دیوڑھی میں ٹھہرو، اگر تم وہی ہو تو پہچان لوں گی۔ مجھے اپنے بیٹے کی نشانی یاد ہے۔ جب نشانی کی تصدیق ہو گئی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا سا سما بند گیا۔ ماں کی ممتا کا نظارہ قابل دید تھا۔ ماں بیٹے کی بلائیں لیتی اور اپنی آتش ہجر کے سلگتے ہوئے کوئلوں کو محبت کے سرد آنسوؤں سے بجھا رہی تھیں۔ آپ زیارت والدین سے مشرف ہو کر صرف 15 روز کے بعد واپس رامپور تشریف لے گئے۔ رامپور واپس آ کر آپ نے عہدۂ مفتی کا امتحان کا ارادہ کر لیا۔ نصاب عہدۂ مفتی پڑھ کر امتحان دیا اور بفضلہ ہی تعالی اس میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوئے۔ کامیابی کے بعد آپ کو نائب مفتی کا عہدہ سپرد کر دیا گیا۔ یہ نواب قلب علی خان کا دور حکومت تھا۔ نواب صاحب نہایت علم دوست اور علم نواز آدمی تھے۔ نواب صاحب کو آپ پر نہایت درجے کا اعتماد تھا۔ روحانی زندگی کا آغاز۔ روحانی زندگی کے آغاز کی کہانی تو آپ حضرت کی زبانی اسی کتاب میں پڑھیں گے، مگر مختصر یہ کہ آپ آستانہ توکلی پر پہلی بار حاضر ہوئے تو حضور پر نور نمونہ سلف متوکل علی اللہ حضرت خواجہ توکل شاہ صاحب امبالوی قدس سرہ کے ہزار جان سے فدا ہو گئے، اور جو کچھ آپ چاہتے تھے اس سے بھی کہیں بڑھ کر حقیقت سامنے آئی۔ خدا طلبی کا جو شوق ازلی قلب مبارک میں جوش مارتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو شیخ کی تلاش ہوئی، اس شوق کی تسکین کے لیے خدائے پاک نے آپ کی رہبری فرمائی اور اس غیبی امداد سے سرزمین پاک امبالہ شریف کی جانب رخ کیا اور اس پائیدار نعمت سے دامن کو بھرپور کیا، جس نعمت کی طلب میں سلاطین دنیا کو تاج و تخت چھوڑنا اور ملک و مال کو خیر بات کہنا آسان معلوم ہوتا ہے۔ حضرت توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ ان بلند پایہ ہستیوں میں سے تھے جن کی فطرت میں توحید کا خمیر تھا۔ بچپن سے ہی مئے توحید سے سرشار تھے، ہمیشہ وارفتگی کے عالم میں رہتے تھے۔ ایسا مجذوب سالک جب قطب ارشاد کی مسند پر جلوہ افروز ہوتا ہے تو سیاہ بادل کی تاریکی کو بھی ایک نگاہ میں دور کر دیتا ہے اور اسے سراپا نور بنا دیتا ہے۔ جو سالک راہ ہدایت ایسے قطب و مرشد کی تربیت میں پورے 11 سال گزار دے، محبت و عقیدت کے دریا میں شب و روز غوطہ زن رہے اور اپنے پیر و مرشد کے ارشاد کو مولائے کریم کا حکم جان کر تمام مجاہدات اسی میں صرف کر دے، تو اس کے انوار قلبی اور پیر و مرشد کے انوار عکسی میں کیا تمیز ہو سکتی ہے۔ آپ بھی اپنی محبت و عمل میں تمام اقرانی یعنی اس زمانے کے ہم اثر طریقت و عقیدت سے بڑھ گئے اور حضرت قبلہ توکل شاہ صاحب کے مسند ارشاد کے شایان شان مرتبہ پا چکے، تو حضرت موصوف نے انہیں اپنی زندگی میں ہی مسند ارشاد پر فائز فرما کر رشد و ہدایت کی اجازت فرمائی۔
اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ کیا تھے اور کیا کر گئے، مختصر یہ کہ وہ اپنے پیر کا کامل نمونہ بن چکے تھے۔ وہی محبت کی وارفتگی اور جذب کی واردات آپ پر بھی چھا چکے تھے، اپنے پرائے کی تمیز اٹھ چکی تھی اور آپ وحدت مطلقہ کا نمونہ بن چکے تھے۔ سلوک مجددی میں آپ کو وہ کمال حاصل تھا کہ اس گئے گزرے زمانے میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا۔ اس راہ میں آپ کو اتنا کامل اعتماد حاصل تھا کہ ہر کس و ناقص عقیدت مند کو راہ سلوک پر چلا دیتے اور راہ خدا کے سالک کو مقامات و انوارات اتنی جلدی طے کرا دیتے کہ وہ حیران ہو جاتا۔ دل کا سودا ہونے کے بعد 11 سال کا عرصہ دراز گزارنے پر آخر وہ وقت آ گیا جب قطب الارشاد، شہنشاہ ولایت، سلطان اقلیم، سلوک و طریقت، حبیب الرحمن خواجہ توکل شاہ صاحب قدس سرہ اپنے مخلص خدام اور روحانی فرزندوں کو داغ مفارقت دے کر واصل باللہ ہوئے اور انہیں غم و علم میں تڑپتا چھوڑ گئے۔ دل بے قرار ہو گیا، بے تابیاں حد سے بڑھ گئیں، جس کی وجہ سے آپ سیر و سیاحت کو چل نکلے، دور دراز کا سفر اختیار کیا، یہاں تک کہ بغداد شریف جا پہنچے، کافی مدت وہاں قیام فرمایا۔ آخر پھر شیخ کامل کے روحانی توجہ سے طبیعت میں سکون و اطمینان پیدا ہو گیا اور واپس آ کر مسند ارشاد پر جم کر خلق اللہ کی ہدایت اور رہنمائی پر لگ گئے کہ ایک جہان آپ سے فیض یاب ہوا۔ مولا کریم کی مرضی اور اس کی حکمتیں وہی جانتا ہے۔ سیدہ شریف کو عزت بخشنا منظور تھی، ورنہ کہاں امبالہ شریف اور کہاں سیدہ شریف۔ 21 رمضان المبارک سحری کے وقت 1335 ہجری کو حضور کا وصال ہوا۔ ایک ضروری گزارش، مجھے کچھ دوستوں نے خطوط کے ذریعے یہ اطلاع دی کہ ذکر خیر میں کئی مقامات پر تحریف ہو گئی ہے۔ میں ایسے تمام احباب سے گزارش کرتا رہا کہ ان تبدیلیوں کی نشاندہی کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں درستی کروائی جا سکے، مگر بار بار کی گزارش کے باوجود کہیں سے کوئی نشاندہی نہ ہو سکی۔ خوش قسمتی کہیے کہ ڈاکٹر محمد آصف صاحب کی والدہ ماجدہ کے یہاں سے ذکر خیر کا ایک پرانا نسخہ مل گیا۔ مطالعے پر معلوم ہوا کہ یہ ذکر خیر کا پہلا ایڈیشن ہے جو حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 1329 ہجری میں شائع ہوا تھا۔ اس کتاب کا موجودہ کتاب سے جب موازنہ کیا گیا تو یہ یقین ہو گیا کہ الحمدللہ کتاب امتداد زمانہ کے باوجود کسی قسم کی تحریف سے محفوظ و مامون رہی۔ مجھے اس سے دلی سکون اور خوشی نصیب ہوئی۔ یقیناً اب ایسے احباب کی بھی تشفی ہو جائے گی جنہیں کسی وجہ سے بھی تحریف کا گمان گزرا۔ میں نے وہ نسخہ اپنے پاس سنبھال لیا ہے تاکہ مستقبل میں چھپنے والے ایڈیشنوں میں اس سے رہنمائی لی جا سکے۔ بزم توکلیہ، جیسا کہ بزم توکلیہ کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ کوئی سیاسی یا محض علمی بزم نہیں بلکہ طریقت کی مجلس ہے، کیونکہ توکل اہل طریقت ہی کا سرمایہ حیات ہے۔ پس یہ نام رکھنے کی ایک وجہ ہوئی، دوسرے یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ اس بزم کی نسبت ایک خاص واجب الاحترام شخصیت سے ہے، کیونکہ طریقت نام ہی نسبت کا ہے اور نسبت کا تعلق شخصیت سے ہونا لازمی امر ہے۔
جتنی رفیع شخصیت ہوگی اتنی ہی بلند وہ نسبت بھی ہوگی۔ لہٰذا توکلیہ کی نسبت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بزم کا تعلق اور نسبت ایک بہت بڑی اونچی اور معیاری شخصیت سے ہے، جس کا نامی و اسم گرامی قطب العالم حبیب الرحمن متوکل علی اللہ نمونہ سلف حجت اللہ علی الخلق سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی قدس سرہ سے ہے۔ آپ کی ذات گرامی سے کون متعارف نہیں؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب۔ بزم توکلیہ کی غرض و غایت اور اس کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ علوم طریقت کی اشاعت اور احباب ذوق کی علمی خدمت کی جائے اور اس ذریعے سے طریقت کا تعارف کرایا جائے۔ بفضل ہی تعالی بزم توکلیہ نے اس کام کی ذمہ داری اٹھائی اور بڑی احساس ذمہ داری سے اپنے فریضے کو نبھا رہی ہے۔ اراکین بزم توکلیہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ محمد احمد ہاشمی، MSc۔